بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر وکلاء اور بعض رہنما ان دنوں وفاقی دارالحکومت میں ایک خوبرو خاتون کو پریس کانفرنس سے روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جو کہ گزشتہ دنوں نیشنل پریس کلب پہنچ گئی اور وہ ایک بڑی عدالت کے جج کے خلاف پریس کانفرنس مبینہ طور پر کرنا چاہتی ہیں، جس کو روکا جا رہا ہے۔ معظم فخر ایک سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ انکشاف سامنے آیا اور اس کے بعد یہاں پہ جب وفاقی حلقوں میں اس کی ذرا سنگن لی گئی تو یہ بات سامنے آ چکی کہ مبینہ طور پر یہ جو خاتون ہیں ان کو بلیک میل کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ تعلق بنانے پر مجبور کیا گیا، اور اس خاتون کے پاس اس عدلیہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت کے آڈیو میسیجز بھی ہیں، ویڈیوز ہیں، واٹس ایپ ہیں، اور جو گفتگو ہوتی رہی آڈیوز وغیرہ وہ بھی محفوظ ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ خاتون پریس کانفرنس کر دیتی ہیں تو بہت سی چیزیں نہ صرف طشت از بام ہو جائیں گی، بلکہ جو عدالتی شخصیت کٹہرے میں آئے گی، مبینہ طور پر ان کے اوپر پہلے بھی اس قسم کے الزامات لگ چکے ہیں اور کچھ شکایات جو ہیں وہ آگے بھی گئی ہیں۔ بہرحال اب تک جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما وکلاء اس خاتون کو اس پریس کانفرنس سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کچھ لے دے کر جو ہے وہ معاملہ رفع دفع جو ہے وہ کیا جائے، اور سنا یہ ہے کہ اس خاتون نے کچھ دنوں کے لیے اس پریس کانفرنس کو التوا میں رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی دن یہ دھماکہ وہ کر دے تو اس کے بعد پھر چراغوں میں پی ٹی آئی کے چراغوں میں روشنی نہ رہے۔ وہ جس کے اوپر بھی اس کا الزام لگائیں، لیکن اس خاتون کے پاس جو شواہد مبینہ طور پر موجود ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ کافی ہیں کہ اس شخصیت کو نہ صرف کٹہرے میں لانے کے لیے بلکہ ان کا جو ایک کیریئر ہے وہ بھی داؤ پر جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہے تحریک انصاف کا دھرنا اور چند گھنٹوں کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ جو کہ آج سے شروع ہو گیا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر۔ یہ اس کی آپ فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بیرسٹر گوہر، علی محمد خان اور اسد کیسر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 پر یہ کیمپ لگانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق سے ملاقات کی اور اجازت بھی طلب کی۔ اسپیکر صاحب نے پہلے تو ان سے یہ کہا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جا کر یہ کیمپ لگا لے، جو گرین ایریا ہے بالکل گیٹ نمبر 1 جو باہر مرکزی گیٹ ہے، لیکن یہ نہیں مانے تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں جی، ہم بھی جمہوری لوگ ہیں، تو انہوں نے یہ اجازت پھر جو ہے وہ دے دی۔ اب یہ بھی بانی چیئرمین عمران خان کے احکامات کے اوپر ایک علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ ہے جو کہ 3 بجے شروع ہوا اور 7 بجے 4 گھنٹے کے لیے لگایا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم روز لگائیں گے، باتیں وہی کر رہے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، اور حکومت سے ہی اس کی اجازت بھی لیتے ہیں۔
تو وہ ظاہر ہے وہ جو گفتگو وہاں پہ اسد کیسر نے بیرسٹر گوہر نے کی ہے، وہ تو اس میں تو انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے ایم این ایز نے جو بیان حلفی دیے تھے وہ بیان حلفی سارے لے کر چلے گئے ہیں پولیس اور ایف آئی اے والے، یہ باتیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور ریاست جو ہے وہ ہمیں جھکانا چاہتی ہے، ہم جھکیں گے نہیں اور ہم بکیں گے نہیں اور ہم لڑیں گے اور ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن کیا یہ احتجاج، کیا یہ بھوک ہڑتال، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں بانی چیئرمین کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے، جس کا وہ اعتراف کر چکے ہیں، اعتراف جرم کیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے، جس کا انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے اور وہ احتجاج کی کال دے رہے تھے، اوپر سے پھر ظاہر ہے اب سی ایم میں مریم نواز صاحبہ انہوں نے وہ بیان دے دیا، وہ ٹویٹر کے اوپر ایکس کے اوپر انہوں نے پھر سارا کچا چٹا کھول دیا۔ ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ گئی ہوگی نا جی، کوئی تحقیقاتی رپورٹ، تو انہوں نے تو سب کہہ دیا کہ زمان پارک میں کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہا کہ وہاں پہ جو دہشت گردوں کی تربیت کا مرکز یہ زمان پارک بنا ہوا تھا، یہ بھی کہا کہ 4 ماہ تک ٹانگ پر پلستر چڑھا کر وہاں پہ منصوبہ بندی کی گئی کہ کون کہاں پر جائے گا۔ تو یہ ایک فٹ کیس جو ہے وہ فوجی عدالت کے لیے بھی بن سکتا ہے کہ ملٹری کورٹ کو، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو بار بار وہ بابر اعوان روکتا رہا کہ وہ اپنے اس بیان کے اوپر یہ بیان نہ دینے کو، وہ اس نے کہا جی میں جب اس صحافی نے ان سے بار بار سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی پوچھا کہ آپ اپنے اس بیان پہ قائم ہے، تو انہوں نے کہا ہاں میں قائم ہوں، میں بالکل قائم ہوں، اور انہوں نے کہا میں نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی۔ جب وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، جب وہ اس طرح کے اعترافات خود کر رہا ہے، تو اس سے یہ اتنا بڑا اعتراف جرم ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ پھر ماسٹر مائنڈ 9 مئی کا کون تھا، جب پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ اعتراف وہ کر لے۔ بہرحال چیزیں جو ہیں اب تیزی سے، جب ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی کل، اور اس کے بعد یہ ڈیجیٹل دہشت گردی والا معاملہ، وہ تو حیرت انگیز طور پر اس کو پی ٹی آئی نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ لطیف خوسا نے آج کہا، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے رہے، تو بھائی جہاں سے ڈیجیٹل دہشت گردی ہوگی وہیں اسی کو قرار دیا جائے گا نا، کہ آپ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دیں، بیانات دینا شروع کر دیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ کے لیے جو ہے وہ قانون ہی الگ ہو یا آپ کو جو ہے وہ پوچھا نہ جائے۔ تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اب اطلاعات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے یا پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز، اس میں کچھ صحافی، اینکرز، جن کی تعداد کوئی 160 کے قریب بتائی گئی ہے، وہ بھی اس گھیرے میں آنے والے ہیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، فیک نیوز، جھوٹ کا کاروبار، یہ وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جو سودا وہ بیچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی وہ ایکشن ان کے خلاف جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو کیونکہ اب یہ جو ڈی جی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں بٹوین دی لائن وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے بھی میسیجز بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں، اگر کوئی ان کو سمجھنا چاہے، اس کے اوپر غور و خوض کرنا چاہے، تو وہ بڑے کلیئر جو ہے وہ میسیجز آئے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا، بڑی خبر آپ کو دی کہ ایک خوبرو خاتون ہے، وہ منظر عام پر آنے کو تیار ہے، کسی وقت بھی دھماکہ کر سکتی ہے۔ دوسرا، انہوں نے دھرنا اور احتجاج حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر شروع کر دیا، لیکن اس پہ حکومت پہ کوئی دباؤ، وہ پی ٹی آئی پہ پابندی والا جو فیصلہ ہے، ابھی وہ فیصلہ ہونا ہے، ویسے اس کے اوپر مشاورت ہوگی۔ پیپلز پارٹی اس معاملے پہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ آج پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس میں وہ فریق
बन गए हैं। अपील, नज़र ثانی अपील उन्होंने भी दायर कर दी है और कहा गया कि उनको सुना नहीं गया और बुलाया नहीं गया और एक तरफ़ा फ़ैसला जो है वो कर लिया गया। फिर मरीम नवाज़ ने जो आज ट्वीट किया है, क्योंकि अडयाला जेल पंजाब में है, तो पंजाब हुकूमत जो है वो 9 मई के वाक़यात में मुद्दई भी है, उनकी काबीना मंजूरी दे चुकी है। आगे आप ख़ुद समझदार हैं। ऊपर से फिर मरीम नवाज़ का ट्वीट कि मास्टरमाइंड यही बंदा था, तो मुश्किलें जो हैं वो खान साहब की आसान नहीं होने वाली, बल्कि उन मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होने वाला है। और वो जो ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे ये फ़ौजी जेल में रखेंगे और फ़ौजी अदालतों में मेरा केस चलाएँगे, तो हो सकता है कि उनकी ये बात जो है वो सच जो है वो साबित हो जाए, क्योंकि वो जितना बड़ा एतराफ़ कर चुके हैं, इकरार जुर्म उन्होंने कर लिया है। तो ज़ाहिर है फिर जब वो ख़ुद पार्टी के चेयरमैन के तौर पर, बानी के तौर पर ये चीज़ें मान रहे हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था, सूरतकार कौन थे, किरदार कौन थे, जो भी था, जब उन्होंने इसका एतराफ़ कर लिया, फिर मरीम नवाज़ का ट्वीट, तो इन सारी बातों को आपने हल्का नहीं लेना है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।